عورت سے سوال کیا جائے گا اس کے خامد کے گھر کے متعلق اور اس کی اولاد کے متعلق. دو باتیں آئی ہیں اس حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر النساء من تسرک اذا ابصرت. نو ڈاؤٹ ساری کی ساری دنیا کبھی نہیں ہے اور ساری کی ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہے. اللہ نے رنگ میں بھی اختلاف رکھا ہے، طریقے اور سلیقے میں بھی اختلاف رکھا ہے. کتنے لوگ اپنے آپ کو حسن کے چیمپئن سمجھتے ہیں لیکن ان کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ حسن پہ ناز کرنے والی کتنی عورتیں ان کو طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں؟ گھرداری کا پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں میری ذمہ داری کیا ہے. اسی شریعت نے لفظ کیا بولے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کو آپ دیکھو اس کے طریقے اور سلیقہ شعاری کی وجہ سے آپ خوش ہو جاؤ. وَتُطْعِمَكَ إِذَا أَمَرْتَ، جب بھی آپ کا حکم ہو جو آپ کا نظام ہے وقت پہ آپ کو کھانا دے. وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا، اور اگر تم وہاں گھر میں موجود نہیں ہو تو کبھی آپ کی عزت پہ کوئی علائشیں نہ آنے دے، اس پہ کوئی نکتہ نہ آنے دے. وَمَالِكَ، اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو آپ کے مال کے اندر کوئی ایسا خلل نہ آنے دے کہ وہ گھر میں نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. اب ان ساری چیزوں میں حسن کی بات کہاں ہے؟ ٹوٹل گھرداری، گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف ہی اس وجہ سے کی، دو وجہ سے. احناہ علی ولدی ارعاہ علی زوجی، اس قدر ٹوٹ کے اپنی اولاد کو قریش کی عورتیں چاہتی، ان کی ہر وقت نوک پلک درست کرتی. اور ارعاہ علی زوجی، اور اس قدر اپنے خامند کی خدمت اور اس کا اہتمام کرتی کہ وہ مثال پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو عورت گھر کی ذمہ داری کو سنبھالتی نہیں ہے، نہ اپنے گھر کو نہ اپنی اولاد کو، اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا. اور سب سے بڑی ذمہ داری حقیقت میں ہے بھی یہ. آج تو تخیلات بدلے اور تخیلات کے ساتھ انسانی ذہن کے زاویے بدلے، نتیجتاً اللہ حضر جلال کی رحمت بھی وہاں سے بدل گئی اور کسی اور جگہ چلی گئی. آج تو اس بات پہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نوکری کیسے مل سکتی ہے، بس یہ مجھے اپنے خامن سے مستغنی ہونا پڑے گا، میں نے اس سے کچھ لینا نہیں، یہ وقت پہ دیتا نہیں ہے. یعنی اس طرح کے سوالات کہ بس اوقات انسان سن کے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. سعید بن مسیب کی بیوی کے پاس عورتیں اکٹھی ہوئی تو انہوں نے صرف ایک سوال کیا تھا، کیسے تم اپنے خامن سے بات کرتی ہو؟ تو اس نے جو لفظ بولے یہ لکھنے والے ہیں، کما تکلمون امراءکم، کما تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو اس طرح ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ بیویاں خامن سے بات ایسی کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام یعقوب آئی، خطیبہ عورت تھی، بڑی خطابت کی ماہر تھی، اور اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سوال کر لیا کرتی. ایک دن سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو ساری سبقت لے گئے، ہمارا کیا گناہ ہے؟ جہاد وہ کریں، صدقہ وہ کریں، حج وہ کریں، عمرہ وہ کریں، ان کے پاس تو مال ہے، ہم تو ان کے متحتی ہیں، تو ہم نہ جہاد کا درجہ لے سکیں، نہ صدقہ کر سکیں، نہ ہم جو ہے حج عمرہ کر سکیں. تو آپ نے بھی آگے سے 4 سوال کیے. بچوں کی تربیت کرتی ہو؟ کہا جی ہاں. کھانا پکاتی ہو؟ جی ہاں. خامند کے کپڑے دھوتی ہو؟ جی ہاں. اچھا گھرداری اختیار کرتی؟ جی ہاں. تو فرمایا یعدل ذلک کلہ، یعدل ذلک کلہ، تم یہ کام کر لو گی تو یہ حج عمرے جہاد اور صدقے کے برابر ہے. تو کہتی ہیں یعدل ذلک کلہ، اللہ اکبر، یعدل ذلک کلہ، اللہ اکبر،
یعدل ذلک کلہ، اور یہ کہتی کہتی وہاں سے روانہ ہو گئی، جا کے عورتوں کو خوشخبری دیتی ہیں درجے چاہیے نا تو گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گی۔ شریعت نے جو بیان کیا ہے کہ قیامت کو سوال کیا کیا جائے گا، یہاں کس سوال کا جواب تیار کیا جاتا ہے جو ہونا ہی نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی بھی کر لے تو سوال تو 3 ہونے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، جو پہلی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بتاؤ نا رب کون ہے، یہ بتاؤ نا نبی کون ہے، یہ بتاؤ نا تمہارا دین کیا ہے، یہ سوال ہونے ہیں۔ اور گھر کے ہر اس ضرورت کو پورا کرنے کی تگ و دو اور لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ سیدنا اسماعیل کو آداب فرزندی سکھائے کس نے تھے؟ سیدنا ابراہیم تو نہیں تھے، وہ تو ماں ہی تھی جس نے سب کچھ سکھایا۔ کیسے مدت کے بعد آ کے باپ کہتا ہے بیٹا میں آپ کو ذبح کر دوں، تو بیٹا کہتا ہے ابا جان کیوں نہیں، افعل ما شئت، آپ کر کے تو دیکھیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ کس نے آداب سکھائے تھے؟ باپ تو تھا نہیں گھر میں، یہ ماں نے سکھائے تھے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رجال اور اسی طرح اجیال، قومیں اگر تیار ہوئی ہیں اور کائنات کے اندر مثالی لوگ تیار ہوئے ہیں تو یہ ماؤں کی محنت سے تیار ہوئے ہیں۔ بلا شبہ اس میں باپ کا کردار بہت ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلا اسکول اور مدرسہ ماں ہوتی ہے، جو اس کو رخ دیتی ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ نام تو سنا ہوگا ٹیپو سلطان کا، لیکن کبھی کسی نے قصہ بھی اس کا پڑھا ہوگا۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی نا کہ میں نے سوائے پہلی مرتبہ جب وہ پیدا ہوا اس کے بعد میں نے کبھی اپنے بچے کو بغیر لباس کے غسل نہیں دیا، اس پہ چادر ڈال کے غسل دیے، حالانکہ وہ چھوٹا تھا، تاکہ اس کے اندر حیا پیدا ہو۔ اور آج ان باتوں کو تو ویسے ہی ختم کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا یہ مسئلہ اس حدیث میں بیان کیا ہے، غلام بھی ذمہ دار ہے۔ غلام یہ مت سمجھے جو مرضی ضائع کر دے۔ آج ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کو بھی قیاس کیجئے، ایک شاپ کیپر ہے، کسی کو بٹھا دیتا ہے، وہ جو مرضی چرا لے، جو مرضی ضائع کر دے، نقصان کر دے، نہیں، وہ ذمہ دار ہے۔ اور ذمہ داری کس کی ہے؟ راعن علی مال سیدی، وہ اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیسی غلامی؟ جیسے اس غلام سے پوچھا تھا عبداللہ بن مسعود نے کہ ابھی ایک جانور مجھے دے دو، کہتا نہیں، میرے مالک نے منع کیا۔ غلام تھا وہ، لیکن اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن۔ کہتا ابھی مالک کون سا دیکھ رہا، تم قیمت لے لو۔ کہا نہیں، اس نے منع کیا، میں قیمت کبھی نہیں دوں گا۔ کہا تو وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ کہا وہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ وعبد الرجل راعٍ، غلام بھی اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاثۃ یؤتون اجرهم مرتين، 2 لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو ہر عمل کے بدلے دگنا اجر ملتا ہے۔ ہر انسان کو ایک اجر ہے جو شریعت نے دیا، لیکن اس کو دگنا اجر ملے گا۔ کون سا؟ ایسا انسان جس کے پاس لونڈی تھی، فیعلمها، لونڈی کو تعلیم دیتا ہے، فیحسن تعلیمها، اور اسے اچھی تعلیم دیتا ہے، ویؤدبها، اس کو ادب و آداب سکھاتا ہے، فیحسن ادبها، اور اس کو اچھا ادب سکھاتا ہے، ثم یعتقها، اور پھر اسے آزاد کر کے فیتزوجها، اس سے شادی کر لیتا ہے۔ تھی لونڈی، لیکن اس کو تعلیم دی، ادب سکھایا، اور اس کے بعد اسے آزاد کیا اور اسے شادی کر لی۔ اسی طرح وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، جو اپنے نبی کے ساتھ ایمان لاتا ہے، عیسائی ہے، اس کے بعد وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لے آیا، اس کو بھی دگنا اجر ملے گا، فلہ اجران۔ اسی طرح وہ غلام الذی یؤدی حق اللہ وینصح لسیدی، وہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کی بات بھی مانتا ہے، نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، اور جو مالک کہتا ہے وہ بھی کام کرتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے بھی اللہ عز و جلال نے دگنا اجر رکھا ہے۔
اللہ عز و جلال ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.